رتبہ سرکار کا، ارے پورا پورا قرآن دیکھو، پورا قرآن دیکھو، چہرہ سرکار، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھے مصرے بھائی، پورا پورا قرآن دیکھو، بہت خوب ماشاءاللہ۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا عبدالواجد صاحب چترویدی جمعیت علماء لاہور کو میں اس شعر کے جناب راحت اندوری کے اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ ہنر یہاں سبھی کو حسب حال دیتا ہے، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، وہ کسی کسی کو روشن خیال دیتا ہے، وہ دیکھ کے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے، وہی تو ہے جس کے دم سے قائم یہ روشنی کا نظام، بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے، وہی تو ہے جو فقط ایک آذان سے اپنی تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ جناب مولانا بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا، سارے جہاں سے ڈھونڈ کے لوٹ آئی ہے نظر، لیکن کہیں بھی جواب مدینہ نہیں ملا، کہیں بھی جواب مدینہ نہیں ملا۔ ممتاز عاطف صاحب کھورٹھا میں اردو میں ہندی میں نعت سنا رہے تھے، میں آپ کو دیووانی یعنی سنسکرت میں نعت سنا رہا ہوں۔ ایتسمننترے ملچ آچارین سمنویتا مہامد اتی خیاتا شش شاخا سمنویتا نریپسچیو مہادیوم ملستھل نواشنے گنگا جلے شنچ نافتائے پنچ گبیہ سمنویتا لنگ چھیدی شخاہینا شمشروداری چدشکا اچ لاپی سرو بھکشی بھوشیتی جنومم وینا کولم چپشوشتیشام بھکشیا متامم مسلبنتو سنسکارا کشیریوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایشور نے پرمیشور نے ہمیں اور آپ کو یہ دن دکھایا ہے کہ ہم اس ایشور کی استوتی اور اس کے محبوب انتم ایشدود کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے اکترت ہوئے ہیں، اور یہ موقع ہے کہ ہمارے معین صاحب کو اللہ نے وہ سعادت وہ سوبھاگیہ پردان کیا کہ ایشور کے اس پوتر استھان سے ہو کر کے اس کا پریکرما کر کے اور محسن انسانیت امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے واپس ہو گئے، جس دربار میں جانے کی آرزو دنیا کے ہر اس مسلمان کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید پولانی،
ہر مسلمان چاہتا ہے کہ حضور کے روضے اقدس پر حاضری ہو، آپ کے دربار میں جا کر کے صلاۃ و سلام پیش کرے۔ بڑے مبارک وہ قدم ہیں اور بہت پاکیزہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مدینے کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاں حج کے لیے جاتے ہیں، جہاں صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ کون سا مقام ہے، اس کا سمبند انسانیت کے ساتھ، مانوتا کے ساتھ، سرشٹی کے ساتھ، برہمانڈ کے ساتھ، یونیورس کے ساتھ کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم نے دنیا کے دھارمک گرنتھوں کو پڑھا، اور دھارمک گرنتھوں میں ایک گرنتھ جسے قرآن کہا جاتا ہے، اللہ کا، ایشور کا، گاڈ کا، پرمیشور کا وہ عظیم تحفہ ہے جو اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ قرآن اس ایشور کا ہے، اس رب کا ہے، اس پرمیشور کا ہے جس نے برہمانڈ کو بنایا، جو قدرت والا ہے، جس نے کائنات کو رچا ہے، سنسار کا خالق ہے، سنسار کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے آپ کو رچا ہے، ہمیں بنایا ہے، انسانوں کو رچا، انسانوں کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بچھایا، جس نے آسمان پر ستارے سجا دیے، جس نے چاند کو روشنی عطا کر دی، جس نے سورج کو جگمگا دیا، وہ کائنات کا خالق جب اپنا کلام اوترت کر رہا ہے اور کہاں کر رہا ہے، وہی مکہ کی دھرتی ہے جہاں دنیا کے مسلمان کھینچے چلے جاتے ہیں، وہ دھرتی ہے اس قرآن پاک کا نازل کرنے والا وہ رب العالمین، اور جس کے ذریعے سے بھیجا وہ حضرت جبریل سید الملائکہ ہے، جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس قرآن کو کھول کر کے جب پڑھا گیا، اے پروردگار، اے اللہ کا کلام، اے قرآن مقدس، انسانوں کو بتاؤ، مانوتا کو بتاؤ، انسان کو سمجھاؤ کہ دنیا میں ایشور کی بھکتی کے لیے، پرمیشور کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور سرو سجود ہونے کے لیے، پرمیشور کے گن گانے کے لیے کون سا مکان بنایا گیا، کون سا گھر تیار کیا گیا، کون سا مندر بنایا گیا، کون سی مسجد تعمیر کی گئی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس دھرتی پر، اس سنسار میں اللہ کا وہ گھر بنایا گیا، ایشور کا وہ گھر بنایا گیا، وہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مانوتا کے لیے، مانو سماج کے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایشور کے پیدا کیے ہوئے تھے، ان کے لیے بنایا گیا وہ گھر، وہ اللہ کی بھکتی کے لیے، ایشور کی بندگی کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وہ گھر جب تیار ہوا، وہ اس گھر کے لیے کہا گیا کہ یہ دنیا میں، تمام سنسار میں، آل یونیورس میں، عالمین میں اسی گھر سے ہدایت بڑھتی ہے، اسی گھر سے سیدھے مارگ کا پتہ ملتا ہے، اسی گھر سے صحیح راستہ دکھایا جاتا ہے، اور اسی گھر سے دنیا میں ہدایت تقسیم کی جاتی ہے۔ آج دنیا کے لوگ، سنسار کے لوگ، سماج کے ماننے والے انسانوں، اگر الگ الگ دھرم کے ماننے والوں کو یہ آستھا ہے، یہ جانکاری رکھنی چاہیے کہ کتابوں میں، دھارمک گرنتھوں میں اس کا بڑا مہت ہے، اس گھر کا مہت اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ انتم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، حضور علیہ السلام کی آمد کے لیے، آپ کے جنم کے لیے جس استھان کو چنا گیا وہ وہی استھان ہے جسے ویدوں میں سمبھل گرام کہا گیا۔ سمبھل گرام مکشیپ رامنس مہاتمنہ بھونے وشنو یشیہ کلکہ پرادربھاوشیتی، وہ سمبھل گرام میں انتم رشی پیدا ہوں گے، اس مکان پر سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکان اور ہو سکتے ہیں، لیکن دھرتی کی جو بنیاد پڑی ہے، یہ جب دنیا بنائی جا رہی ہے،
زمین کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا، وہاں اللہ کی تجلیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اترتی ہیں، اور اس لیے وہ مکانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آدمی کو سمجھانے کے لیے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر اس معنی میں ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اسی گھر میں متمکن ہے یا اللہ اسی گھر میں ہے، بلکہ اس گھر میں اللہ کی تجلیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اترتی ہے، اور وہ گھر اس زمانے میں تیار کیا گیا جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے، ابھی زمین نہیں بنی تھی، دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اللہ کی تجلیات اس پر پڑی، وہ پانی بلبلے میں تبدیل ہوا، اور سائنس بتاتی ہے کہ وہیں سے زمین کی ابتدا ہوئی ہے، اسی سے دھرتی کو بننا شروع کیا گیا، وہیں سے زمین پھیلنی شروع ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن ہمیں بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا مکان، سب سے پہلا گھر جو بنا وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ حرم ہے، جسے بکہ کہا گیا، کہ بکہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں وہ گھر بنایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سے 4,500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک دودھ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، اور خاص طور پر 3 مذہب کے ماننے والے لوگ حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا خاص آبا و اجداد میں شامل کرتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، اور مسلمان تو ابراہیم کو مانتے ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو یہ مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو جو دین عطا کیا، جو راستہ عطا کیا، جو طریقہ دیا، اس طریقے کا نام دین حنیف رکھا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہندو بھائی ہیں یہ بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑا نام سنا ہوگا، یہ برہما جو لفظ ہے یہ ابراہیم کا ہی بگڑا ہوا روپ ہے، اور برہما اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو بائبل میں براہیم کہا گیا کہ یہ براہیم ہے، یا ابرام کہا گیا، بعض کتابوں میں ابیرام کہا گیا۔ تو اس طریقے سے قربانی کا واقعہ، بلیدان کا واقعہ ویدوں میں اور اپنشدوں میں ایک اتھر نام کے ایک لڑکے کو ایک رشی نے ایشور کے نام پر بلی دی ہے، قربان کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آدیش سے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے طلب کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا پروردگار یہ تمام چیزیں آپ کی عطا کردہ ہیں، ایک اولاد کیا ہے، سینکڑوں اولاد آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے مال و زر اپنا، بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ سب آسان سے آسان تر ہے جانے من، لیکن بڑی مشکل ہے اپنے ہاتھوں سے
بیٹے کی قربانی جسے ابراہیم علیہ السلام نے سچ کر دکھایا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ بڑا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ تو اس قربانی کا تذکرہ ہمارے ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہی ابراہیم پیغمبر ہے جو فلسطین کے علاقے بابل میں رہتے ہیں اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ جو ادھرمی لوگ تھے، ادھرم کر رہے تھے۔ دھرم کی شکشا کیا تھی؟ دھرم کی شکشا یہ ہے کہ ایشور ایک ہے۔ تمام دنیا کے دھارمک گرنتھ بتاتے ہیں کہ پوج اور کائنات کا مالک، سنسار کا بنانے والا ایک ہی ہے، اسی کی پوجا کرنی چاہیے۔ پیغمبر دنیا میں جتنے آئے، یہ تمام پیغمبروں کا سندیش، تمام ریشیوں کا سندیش، تمام ان لوگوں کا جو اس بھکتی میں لین تھے، ان کا سندیش یہی تھا، یکو دیوا سدپرا بہودا ودنتی اگنی یمم ماتریشوان نمہو۔ وہ ایشور تو ایک ہے، وہ الگ الگ نام سے گرچہ پکارا گیا ہے۔ کوئی یم کہتا ہے، کوئی اگنی کہتا ہے، کوئی ماتریشوا کہتا ہے، لیکن ایشور ایک ہے، اسی کے نام انیک ہیں۔ اس ایک ایشور کی پرستش کرنی چاہیے۔ یہی ایک ایشور واد کا پاک ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمین کو، اس شہر کو آباد کرے جو شہر اللہ نے اپنے آخری نبی انتم ایشدود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم استھان کے لیے چنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ابھی ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا اور ایشور کا آدیش ہو گیا کہ آپ اس زمین پر چلے جائیں جسے وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی چرند و پرند ہے اور نہ ہی کوئی انسان وہاں آباد ہے۔ اللہ کا آدیش ہوا کہ ابراہیم تم اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے اس مکے میں اور اس وادی میں چلے جاؤ اور ان کو وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو اور بچوں کو لے کر وہاں گئے اور وہاں چھوڑ کر چلے آئے۔ معصوم بچہ، دودھ پینے والا بچہ، شیر خوار بچہ ہے، اور یہ زمین کیسی ہے؟ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وہ وادی ہے جہاں ابھی انسان نہیں تھے، لیکن آنے والے مستقبل میں دین کا مرکز بننے والی زمین۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ آج دنیا کا حاجی، آج دنیا کا عمرہ کرنے والا مسلمان جب وہاں جاتا ہے، اسلام کی دلائل کیا ہیں؟ یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو اب تک زندہ ہیں، اور حج اور عمرہ تو اسی کے نقل کا نام ہے۔ جب ایک عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا مکہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانے کا طریقہ بتایا، اس طرح سے وہاں جانا ہے۔ اس حرم کی، اس زمین کی عظمت اتنی ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان، غیر مسلم، وہ لوگ جو ایشور کو نہیں مانتے ہیں، ایشور پر آستھا نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں، جنہوں نے لائسنس نہیں لیا ہے، ان کے لیے وہاں داخلہ ممنوع اس لیے ہے کہ اس کو الاؤ نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس دھرتی پر قدم رکھ سکے، اس دھرتی پر جا سکے۔ اس لیے دنیا کے مسلمان جب جاتے ہیں، انہیں بھی ایسے جانے
کی اجازت نہیں ہے، اس طرح سے نہیں جا سکتے ہیں۔ وہاں داخل ہونے کے لیے، وہاں گھسنے کے لیے ایک یونیفارم ہے، ایک ڈریس کوڈ ہے۔ اس ڈریس کوڈ کو جب تک انسان اپناتا نہیں ہے اس حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم یہاں آؤ، اس گھر کے قریب آؤ تو دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عظمتوں کا نشان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ جہاں آ کر کے لوگ امن میں داخل ہو جاتے ہیں، شانتی استھان پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں آنے سے پہلے تمہیں چند چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ یہاں آنے والے لوگوں، سب سے پہلے تمہیں اپنی زبان سے، دل سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کے سامنے حاضر ہوتے ہو، کس کے سامنے نتمستک ہوتے ہو، اس بات کا اقرار کرو۔ اور تم وزیر ہو، تم منسٹر ہو، تم مالک ہو، تم نواب ہو، تم زمیندار ہو، یہ تمام چیزیں، یہ تمام نشانیاں تم اتار دو۔ اس کے ساتھ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آؤ، بن سلے دو چادروں کو لپیٹو اور ننگے سر آ جاؤ، ننگے پاؤں آ جاؤ، اور زبان پر صرف خدا کی تلاش ہو، لبیک اللہم لبیک کی صدا ہو، اور یہ کپڑے پہن کر کے یہاں آؤ۔ اور یہاں آتے ہی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میری اس بندی کی نقل کرو، میرے اس بندے کی نقل کرو، اس کے عمل کو دہراؤ۔ چنانچہ آج تک اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی، صفا مروہ کا چکر لگایا۔ آج تک دنیا کے حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہ صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کے لیے، رب کے لیے، پروردگار کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک و مختار ہے، جس کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس کے سامنے ہمیں جانا ہے، اس کو ہم یاد کر لیں اور دنیا کے کر و فر کو، دنیا کی شان و شوکت کو، دنیا کے گھمنڈ اور غرور کو دنیا میں مٹا کر کے رکھ دے۔ وہاں جانے والا آدمی اسی ارادے سے جاتا ہے، یہی نیت لے کر کے جاتا ہے، اور اس کی عظمتیں کتنی ہے کہ جو کوئی حرم کو دیکھ لیتا ہے، صرف اس کا دیکھ لینا اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت عطا کرتا ہے، حج کی سعادت عطا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اس کی سعادت نصیب کر دے۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اس کی تفصیلات اگر بتاؤں تو کافی وقت لگے گا۔ حج عمرہ سے فارغ ہو کر کے آدمی مدینہ جاتا ہے۔ مدینہ مسلمانوں کی آرزوؤں کی سرزمین ہے، فدا جس پر ہے جنت بھی وہ جلوہ ہے مدینے میں۔ نبی اللہ خدا کے پاک پیغمبر کا روضہ ہے مدینے میں۔ مدینے سے کیسا عشق ہونا چاہیے؟ ایک بچہ ہے مدینے میں رہتا ہے، اس کے ماں باپ فوت کر گئے، یتیم بچہ ہے، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، کوئی پلانے والا نہیں ہے، پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا ہے۔ ہمارے ملک سے، ہندوستان سے جیسے لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگ گئے تو یہ بچہ گلی میں کچھ چنتا ہوا نظر آ گیا، کوئی چھلکے پڑے ہیں اسے اٹھا کے چاٹ لے رہا ہے۔ ان حضرات نے ان کو بلایا، اس بچے کو، اور بلا کر کے کہا کہ میرے بیٹے یہ کیا معاملہ ہے کہ تم گلی کے چھلکوں کو اٹھا کر چوستے ہو، چاٹتے ہو، کہیں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اٹھا کے کھا لیتے ہو۔ وہ بچہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہنے لگا کہ میرے ماں باپ دونوں دنیا سے جا چکے ہیں، میں یتیم ہوں، میرا سہارا کوئی نہیں ہے، مجھے کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان حضرات نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور جتنے دن یہ رہے وہاں ساتھ کھلاتے پلاتے رہے، اور ان سے کہا کہ تم ہمارے ملک چلو گے
ہم تمہیں پڑھائیں گے، ہم تمہیں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، اچھی شکشا دلائیں گے، بہترین کپڑے پہنائیں گے، بہترین کھانا کھلائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے بہترین کھانا کبھی دیکھا نہیں، وہ بہترین کھانے کی لالچ میں تو آ جائے گا۔ وہ حیرت سے لوگوں سے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا ہمیں یہ نعمتیں اور یہ چیزیں وہاں ملیں گی آپ کے ملک ہندوستان میں؟ ان حضرات نے کہا کہ تمام چیزیں ملیں گی۔ جب واپسی کا دن آیا، وہ بچہ خوشی خوشی آیا اور آ کر کے ان سے پوچھتا رہا، ایک ایک بات، ایک ایک سوال کرتا رہا۔ مجھے اچھے کپڑے ملیں گے، اچھا کھانا ملے گا، اچھا لباس ملے گا، اچھی تعلیم ملے گی، اچھا سنسکار ملے گا، لیکن لوگوں یہ تو بتاؤ۔ حضور کے روضے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے آنے والے مہمانوں، اے ہندوستان کے لوگوں، مجھ پر کرم کرنے والوں، مجھ پر مہربانی کی بارش کرنے والوں، تم مجھے سب کچھ دے سکتے ہو اپنے ملک میں، کیا یہ روزہ تم دے سکتے ہو؟ اور یہ کہتا ہوا ان حضرات کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ہمیں دنیا کی تمام تکالیف گوارا ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جدائی گوارا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ہاتھ چھڑایا اس لڑکے نے اور کہاں غائب ہو گیا؟ مدینہ کی گلیوں میں۔ کیا شاعر نے کہا ہے کہ طیبہ کے فقیروں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے، طیبہ کے فقیروں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں۔ اس لیے اپنے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے، اپنے دلوں میں یہ شوق اور ذوق پیدا کیا جائے کہ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہم بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، مدینے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں، آپ کے طریقوں کو اپنائیں۔ آج دنیا آپ کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، آپ محسوس کریں نہ محسوس کریں، لیکن دنیا کی جو حالت ہے، سنسار کی جو حالت ہے، اس دیش کی اور دنیا کی جو حالت ہے، ان حالات میں اگر اس دیش کو، دنیا کو کوئی ان چیزوں سے نجات دلا سکتا ہے تو صرف اسلامی تعلیمات ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے عام انسانوں تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے خود دامن رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس طریقے سے خود انحراف کر لیا ہے۔ ہم دنیا کو کیا بتائیں گے، کیسے بتائیں گے، جبکہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا جب کس پرسی کی حالت میں تھی، دنیا کے اندر امن و امان دنیا میں کہیں نہیں تھا، انسان بے کلی اور بے عقولتا کی زندگی بسر کر رہا تھا، ایسے وقت میں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ کون سی آواز تھی، وہ کون سی صدا تھی، وہ کون سی تعلیم تھی کہ خود نہ تھے راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو یقیناً دوستو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں کا اثر تھا کہ جو لوگ لٹیرے تھے وہ لوگوں کے رہنما بن گئے، وہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، وہ لوگوں کے محافظ بن گئے۔ آج سنسار کو اسی کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں کتنی بدامنی ہے، کتنی بے چینی ہے، جدھر جائیے خوف ہے، ہراس ہے، امن کا نام و نشان نہیں ہے، شانتی کہیں نہیں ہے، اور لوگ شانتی کی تلاش میں ہیں۔ میں نے شروع میں پڑھا وید منتر، اس میں لکھا تھا دھو شانتی رنترکشم شانتی راپاہا شانتی روشدیا شانتی پرتھوی شانتی ونسپتیا شانتی
ہر ایک چیز دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب شانتی کی تلاش میں ہے، یامن کی تلاش میں ہے، یہ اپنے دلوں میں اطمینان چاہتی ہے، اور اطمینان کا راز آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کے پاس صرف راز ہی ہیں بے چین، تو آپ بھی ہیں، آپ بھی بیاقول ہیں، ہم بھی بیاقول ہیں، ہم بھی بے چین ہیں۔ ہمارے پاس نسخہ ہے کیسے نہیں؟ جو قرآن ہمارے پاس ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ قرآن ہے جو شفا اور رحمت ہے آپ کے لیے۔ اس قرآن کو ہم قسم کھانے کے لیے رکھے ہیں، قرآن خوانی میں پڑھیں گے، تعویذ بنائیں گے، اس کے لیے رکھ چھوڑا ہے ہم نے قرآن کو، جبکہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ کتاب انقلاب ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ آج بھی قرآن میں وہ صلاحیت ہے، لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم دنیا میں رسوا ہیں، ذلیل ہیں، اور دنیا کے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم نہیں جانتے دنیا کو کیا بتائیں گے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمیں کن چیزوں کی تعلیم قرآن دیتا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا آدیش کرتا ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں قرآن روکتا ہے۔ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ یہی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے کانسیپٹ کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو تبدیل کرے مسلمان، اور قرآن کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرے۔ آپ کا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، گھریلو مسئلہ ہو، سب قرآن میں سب کا حل موجود ہے۔ بس ہم سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، جاننے کے لیے تیار ہو جائیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو آج بھی دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، آج بھی دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، آج بھی آپ کی زندگی پلٹ سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے خواب غفلت کو میں اپنے آپ کو گزارنے کا عزم کر لیا ہے، ہم اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن پر کی گستاخی کوئی کر دے، قرآن کو کوئی گرا دے، تو مسلمانوں کا ایمان اتنا زندہ ہے کہ اس کے لیے جان لینے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کچھ جانتے نہیں ہیں۔ ایک موبائل واٹس ایپ پر ایک میسج کبھی وائرل ہوا تھا کہ ایک جگہ چند ایک لوگ بدماش لوگ ہوتے ہیں، جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اتاولے ہوتے ہیں، زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں، حالانکہ جوش کا دور ختم ہو گیا، ہوش کا دور ہونا چاہیے۔ اگر ہوش نہیں ہے، اگر ہم ہوش میں نہیں آئے، آج بے ہوشی کی وجہ سے ہم نے اپنی تمام چیزوں کو کھو دیا ہے، اس لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے عربی کا کوئی شعر پڑھا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور عربی کا شعر پڑھ کر کے گزر گیا۔ تو اس کے ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ بھائی آپ نے ان کو عربی کا شعر سنایا اور مذہباً آپ عیسائی ہیں، اور کہہ دیا کہ مسلمان ہیں۔ کہا اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن جانتا ہے، قرآن جانتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کا حال یہی ہے کہ ہم تعویذ لینے کے لیے قرآن کو جانتے ہیں، قرآن شفا ہے۔ ماہر القادری نے ایک نظم لکھی قرآن کے تعلق سے، کیا کہا؟ قرآن فریاد کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں،
اتنا کام ہو رہا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر جگہ قرآن کا نام، ہر جگہ قرآن کی دھوم، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے اور اپنے آپ کو محمدی بنائیے، قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کیجئے۔ دنیا آپ کی طرف اس لیے دیکھ رہی ہے کہ تاریخ انہیں بتا رہی ہے کہ دنیا میں انقلاب اسی قوم نے لایا، دنیا کو بدامنی سے امن کی طرف اسی قوم نے لایا تھا۔ ان لوگوں کو جو وحشی اور درندے تھے، ان کو انسان بنانے کا کام قرآن نے کیا ہے۔ آج لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو معاملہ ہے، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایکتا اور اکھنڈتا کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں کہہ کے آپ سے ودا لینا چاہتا ہوں، رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ویدوں کا ایک منتر ہے جس میں لکھا ہے، پستکستھا تویا ودیا پرستگتم دھنم کاریہ کالے سمتپنے ناسا ودیا ناتا دھنم، کہ دیکھیے جب تک آپ عمل کے لیے کھڑا نہیں ہوں گے، کتاب میں لکھا ہوا علم اور دوسروں کے ہاتھ میں گیا ہوا دھن وقت آنے پر کام نہیں آئے گا۔ اس کو کنٹھست کیجئے، اپنے صفوں میں مضبوطی لائیے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں، سماج میں، سوسائٹی میں ایک نئی زندگی پیدا ہوگی، نیا انقلاب آئے گا۔ ہم اس انقلابی نبی کے امتی ہیں جو کائنات کے لیے، سنسار کے لیے، پورے وشو کے لیے، برہمانڈ کے لیے رحمت اور کرونہ بن کر کے آیا۔ سمے نہیں ہے، بہت وقت ہو گیا اور آپ حضرات کو بھی نیند آ رہی ہے، میں آپ کو تفصیل سے پھر بتاتا کہ وہ کون نبی ہیں، ان کا تذکرہ کہاں کہاں ہے، کن کن مقامات پر لوگوں نے ان کو یاد کیا ہے۔ میں نے ایک نعت آپ کو سنائی تھی، ایتس مننتری ملک آچاریہ سمنوتا محمد اتی خیاتا شش شاخا سمنوتا۔ آخری دور میں، انتم دور میں ہمارے ملک کے لوگ ایک نبی کو یاد کرتے ہیں، اور رشی کہتا ہے کہ وہ غیر ملکی دودھ رسول جو محمد کے نام سے وکھیات ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں محمد کے نام سے جانا جائے گا۔ وہ رسول دنیا میں آ کر کے انقلاب برپا کرے گا۔ ہمارے دیش کے ایک بادشاہ نے اس کی اس انقلابی کوشش کو دیکھا تو وہ ایمان قبول کیا اور محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا۔ اس کے ذریعے سے ہندوستان میں محمد کی شکشا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی۔ اس بادشاہ کا نام راجہ چیرومن پیرومل تھا، جس نے ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد بنائی۔ سب سے پہلی مسجد جو ہندوستان کی ہے وہ کیرلا میں ہے، اور اسی بادشاہ نے بنوایا جس نے معجزہ شق القمر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے اشارے سے جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو اس نے دیکھا، اور تحقیق کے لیے وہ عرب گیا، اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کر کے گیا، وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، وہ وہیں رہ گیا اور اپنے وزیر کو واپس بھیجا اس آدیش کے ساتھ کہ کیرلا میں جا کر کے تم مسجد بناؤ گے، مسجد کی تعمیر کرو گے، اور وہاں سے اسلام کی اس پیغام کو، اس اچھی شکشا کو، اچھی تعلیمات کو عام کرو گے۔ آج بھی علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہی ٹھنڈی ہوا تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو محسوس کیا تھا۔ آج اس ٹھنڈی ہوا کو پھر سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، نکالنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو محمد رسول اللہ کے غلاموں کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر
پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی، بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. سماج میں، سوسائٹی میں تبدیلی لائیے. اس وقت چناؤ کا موسم ہے اور چناؤ کے وقت میں ہم مسلمان خاص طور پر بڑھتے ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس وقت جوش سے نہیں، ہوش کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ بہت سوچ سمجھ کر کے ووٹ کیجئے. آپ کی ایک ووٹ آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے، انقلاب لا سکتا ہے، بدلاؤ لا سکتا ہے. اور آپ نے اگر یہاں بے وقوفی کر دی اور بٹ گیا اور شیرنی کی طرح آپ نے تقسیم کر دیا تو یاد رکھیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.